أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. محترم سامعین اور ناظرین، کافی وقفے کے بعد کچھ مصروفیات اور بے ہنگم معمولات کی وجہ سے درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو گیا تھا. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہ ہفتے واری درس قرآن انشاءاللہ پابندی کے ساتھ آئے اور کوشش کی جائے، درس کی جائے. گزشتہ کی مجلس جس پر وقفہ ہوا تھا وہ پچھلی والی آیت ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بتلایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو قافلے والوں کے ہاتھوں بالکل قلیل اور چھوٹے سے دراہم کے عوض فروخت کر دیا تھا. اور اس مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ سے، کہ ان لوگوں نے ان کو چند گنتی کے دراہم کے عوض خریدا ہے. تو اس سے مراد کون ہے؟ بتلایا گیا تھا کہ اس سے مراد خود قافلے والے ہیں یا بھائی ہیں. مفسرین کی رائے الگ الگ ہے. زیادہ راجح اور مناسب تفسیر یہی بیان کی گئی کہ وَشَرَوْ سے مراد یہ بھائی ہے کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھوں چند گنتی کے دراہم کے عوض فروخت کر دیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ ان کے قدردان نہیں تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ ان کے قدردان نہیں تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل مقصد تو حضرت یوسف کو والد سے جدا کرنا تھا. تو چاہے اس کے عوض پیسے ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ان کا مقصد تو بہر صورت باپ اور بیٹے کے درمیان جدائیگی تھی، وہ انہوں نے پوری کر دی. قرآن مجید کوئی واقعے اور قصے کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں واقعے کو ہر ترتیب کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اور پورا پیرائے کے ساتھ اور پورے واقعات کے جزوں کو بیان کیا جائے. قرآن کوئی واقعے اور قصے کی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف اس حصے کو بیان فرماتے ہیں جس میں موعظت ہو، نصیحت ہو، انسان کے لیے فائدے کی چیز ہو، انسان کے لیے عبرت کا سامان ہو. واقعے کے صرف انہی حصے کو بیان کیا جاتا ہے. آگے جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے جس نے ان کو مصر کے بازار سے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہا. قرآن نے صرف سیدھا آگے کے واقعے کو بیان کیا. قبل اس واقعے کو کوئی بیان نہیں کیا گیا کہ ان لوگوں نے جو قافلے والے تھے، ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا بھائیوں سے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ لا کر انہوں نے مصر کے بازار میں بیچا تو کیا انداز تھا، کیا کیفیت تھی، کس اعتبار سے بیچا گیا. یہ ساری تفسیرات قرآن مجید نے کچھ بیان نہیں کی، چونکہ اس میں کوئی عبرت کا پہلو نہیں ہے، کوئی موعظت اور نصیحت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس لیے قرآن نے ان بیجا چیزوں کو کوئی بیان نہیں کیا.
البتہ بعض روایات کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لا کر فروخت کرنا چاہا تو حضرت یوسف کی بڑی قیمت لگی اور باضابطہ وہاں حراج ہوا، بولی لگائی گئی حضرت یوسف کی ذات کی قیمت کی، چونکہ غلام بنا کر بیچا گیا تھا تو الگ الگ طور پر چیزیں بنائی گئی ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور چاندی کے عوض بیچا گیا۔ بعض میں یہ بیان کیا گیا کہ 2 جوڑے کپڑے اور 2 جوڑے چپل اور کچھ پیسوں کے عوض بیچا گیا۔ بہرحال قرآن نے اس کو کوئی بیان نہیں کیا، اور بقیہ بہت سی اسرائیلی روایات اس ضمن میں آئی ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک بوڑھی خاتون مصر کے بازار سے گزری اور اس نے باضابطہ ایک رسی کا ٹکڑا یا کوئی چیز اپنے پاس رکھی اور وہ بھی آ کے بولی لگانے میں کھڑی ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بڑھیا تیرا یہاں کیا کام ہے؟ اس بچے کی تو اتنی قیمت ہے جو آسمان کو چھو رہی ہے، اور تو یہاں تیری رسیوں کو کون پوچھے گا؟ تو بڑھیا نے یہ کہا کہ یہ طے ہے کہ میں خرید تو نہیں سکتی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں شمار ہو جائے۔ یہ اس قسم کی جو روایات ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقائت نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی مستند باتیں نہیں۔ لا نصدق ولا نکذب۔ قرآن نے ان سب چیزوں کو بیان نہیں کیا، بس اتنا ہوا کہ مصر کے بازار میں ان کو لا کر فروخت کیا گیا اور وہاں سے گزرنے والا عزیز مصر تھا۔ یہ جو عزیز مصر ہے یہ اس زمانے کا فائنانس منسٹر تھا۔ یہ فرعون اس وقت جو مصر میں جو مملکت تھی اور اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ریان تھا، ریان ابن الولید مصر کے بادشاہ کا نام تھا۔ تو اس کا جو فائنانس منسٹر تھا اس کا نام قطفیر تھا، قاف طا فا یا را، قطفیر اس کا نام تھا جو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو قطفیر تھا یہ فائنانس منسٹر تھا، اور اس زمانے میں فائنانس منسٹر کو عزیز مصر کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، ایسے ہی مصر کے اندر جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے، وزیر خزانہ جو ہوتا ہے، اس کا جو لقب ہوتا ہے وہ عزیز مصر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہاں سے عزیز مصر کا گزر ہوا مصر کے بازار سے، تو جب اس نے دیکھا کہ بھیڑ اکٹھا ہے، معلومات کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بچے کو لا کر بیچا جا رہا ہے۔ عزیز مصر کی جب اس بچے پر نظر پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے آگے وہ مجبور ہو گیا اور اس کا دل بھر آیا، اور اس نے اس بچے کی قیمت کو منہ بولی قیمت دے کر خرید لیا۔ بعض روایات میں جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور ان کے وزن کے برابر سونا یا ان کے وزن کے برابر چاندی کے عوض حضرت یوسف کو بیچا گیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور ایک پیار، ایک محبت اس بچے پہ آ گئی تھی، وہ سیدھے لا کر اس نے اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ بیوی کا نام کتابوں میں زلیخا لکھا ہے، اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ عزیز مصر اپنی بیوی کو بہت زیادہ چاہتا تھا، لیکن اللہ کی مصلحت کے اعتبار سے اسے کوئی اولاد نہیں تھی۔ مفسرین کرام نے اس کے لیے حسورہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ فطرتاً اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، نامرد تھا، تو اس کی وجہ سے یہ بچہ اسے محبوب ہوا، پسند ہوا، تو اس نے لے جا کر اپنی بیوی کے حوالے کیا کہ اس بچے کو تم اپنے پاس رکھو۔ اور اس نے جو آگے کا لفظ استعمال کیا وہ بڑا قیمتی لفظ ہے، فرمایا اکریمی مثوا، اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ اس کی خوب تواضع کرنا، اس بچے کو خوب عزت و احترام سے رکھنا۔ مفسرین نے بڑا عجیب نقطہ یہاں بیان کیا، فرمایا کہ چونکہ اللہ کا ہر کام مصلحت والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا۔ بظاہر بندوں کو اللہ کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو سارا نظام ہے، حقیقتاً یہ سارا نظام دراصل اللہ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے، ایک کنعان میں رہنے والے، ایک گاؤں اور دیہات اور قریے میں رہنے والے بچے کو مصر پہ حکومت کرنا ہے تو لا محالہ اس کے واسطے اس کو وہ ذہن سازی، اس کی وہ پلاننگ، اس کا وہ طریقہ کار، اور اس کے واسطے اس کی وہ ذہن سازی اور مملکت چلانے کے طریقے،
اور آداب، یہ سب ساری چیزیں لامحالہ سیکھنے کی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہ ساری تکلیفوں کے مرحلے کو رکھا کہ باپ سے جدا کیا، کنویں میں لے جا کر پہنچا دیا، اور وہاں سے نکلوا کر غلام کی طرح نکالا، پھر مصر کے بازار میں لا کر بے عزتی کے ساتھ غلام کی طرح بچوایا، اور اس کے بعد ایک عجیب ٹھکانے پر مصر کے محل کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے اس بچے کو پہنچایا. یہ دراصل یہ پورا غیبی نظام ہے، یہ پورا مصلحت ہے، تاکہ کل کے دن جب یہ بچہ بڑا ہو تو پورے آداب سے، پورے رموز سے، پورے شناسہ بن کر اور مملکت چلانے کے طریقے سے واقف ہو کر یہ بچہ مصر کے تخت پر بیٹھے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. اور یہ قیافہ شناسی تھی کہ اس نے اس بچے کو پہچانا. سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات کتابوں میں ملتی ہے، فرمایا کہ 3 لوگ بڑے عقل مند تھے اور قیافہ شناس ہوئے، یعنی چیزوں کو پرکھ لیا. اور اس میں سے ایک فرمایا عزیز مصر تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قیافے سے، اپنی پہچان سے، اپنی پرکھ سے، اپنے تجربے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات کو پہچان لیا، اور اسی لیے اس نے مفت مانگی قیمت دے کر اس بچے کو خریدا اور لا کر بیوی کے حوالے بھی کیا. تو یہ جملہ کہا اکرمی مثوا، ان کو عزت و احترام سے رکھنا، ان کو بڑے مقام سے عطا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی کوئی قدر و قیمت میں بے عزتی ہو جائے. چونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اس لیے فرمایا اکرمی مثوا. اور وجہ بیان کی عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کیا پتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمارے کچھ کام آ جائے، یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. ایک خرید کے میں لایا ہوں، اس کی حکمت، اس کی مصلحت ایک ایسی ہے کہ یہ بچہ بڑا عام بچہ معلوم نہیں ہوتا. کل کے دن جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچائے گا. یا کچھ نہیں تو نہیں، ہم بے اولاد ہیں، یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے اور اتنا حسین و جمیل ہے اور ایسی محبت والا ہے، ہم اس کو اپنی اولاد ہی بنا لیں. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یا اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ خود ہمارے کام آ جائے، یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. یہ قرآن مجید نے حکمت اور مصلحت بیان کی. بقیہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کچھ اور بیان کی. یہ تو واقعی ہے کہ اس پہلو کو بیان کیا کہ عزیز مصر نے لایا اور لا کر مصر میں بیوی کے حوالے کیا، زلیخا کے حوالے کیا. لیکن اللہ نے ایسا کام کیوں کیا؟ ایک باپ سے بیٹے کو جدا کیا گیا اور بیٹے کو کنویں کے اندر پہنچایا گیا اور کنویں سے پھر نکلوا کر باضابطہ غلام بنا کر بے وقعت کر کے مصر کے بازار میں لا کر بیچا گیا، اور پھر اس کا خریدار بھی ایک فائنانس منسٹر بنا جس کے پاس مال کی کوئی وقعت اور اہمیت نہیں، اس نے لا کر بیوی کے حوالے کیا. یہ اللہ نے یہ سارا نظام کیوں کیا؟ کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ سیدھے وہاں سے نکلوا کر کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر کے حضرت یوسف کو پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن یہ سارا نظام کیوں بنایا گیا؟ کیوں وہاں پہنچایا گیا؟ مصر کے بازار سے نکال کر مصر کی حکومت کی جگہ پر محل کے اندر کیوں پہنچایا گیا؟ اللہ رب العزت نے آگے آیت کے اندر اس کو بیان کیا، اس حکمت کو بیان کیا. اس حکمت کی بنیاد پر ہم نے یوسف علیہ السلام کو آگے پہنچایا. کیا حکمت ہے، کیا مصلحت تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، استقامت کے ساتھ پابندی سے اس سلسلے کو جاری فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.